الرحمن الرحیم دوستو، کیا حال ہے؟ میں ہوں غلام مرتضیٰ۔ ٹیکنیکل یوٹیوب چینل سے یہ ویڈیو میری سیاسی ٹپس کے بارے میں ہے۔ سیاسی ٹپس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے ملک کی صورتحال کیا ہے اور سیاسی طور پر ہم کہاں کریں۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کے بارے میں ہے، یعنی کورٹ کچہری۔ تو سب سے پہلے ہم کرنٹ افیئر کی طرف جاتے ہیں، یعنی کرونا وائرس کے بارے میں۔ یو اے ای میں جو کیسز کی تعداد ہے 18,198 ہے، ڈیتھ جو ہے 198 ہیں، اور ریکور کیسز کی تعداد ہے 4,804۔ یہ انڈر کنٹرول ہے، اور یو اے ای کے شہروں میں جو ہے لاک ڈاؤن کھول دیا گیا ہے، یعنی کھولنے سے مراد یہ ہے جزوی طور پر کھول دیا گیا ہے۔ پاکستان میں بھی لاک ڈاؤن جزوی طور پر کھول دیا گیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ورلڈ کی تعداد جو کیسز ہیں 40,97,158 ہیں، ریکور کیسز ہیں 14,02,882 ہیں، اور ڈیتھ کیسز جو ہیں 2,82,495 ہیں۔ یہ ہے ورلڈ کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم آپ کو سیاسی ٹپس میں ہم آپ کو لا اینڈ آرڈر کے بارے میں کچھ بتائیں گے، کچھ پرانی خبریں دیں گے۔ پچھلے دنوں ہم نے ایک تجویز دی تھی کہ ہمارے لا اینڈ آرڈر کا سسٹم صحیح نہیں ہے، ہماری عدلیہ کے اندر کچھ ملک دشمن عناصر موجود ہیں۔ تو اس کے بارے میں عدلیہ نے آج کہا ہے کہ ہماری عدالتیں برابر کام نہیں کر رہی ہیں۔ تو میری چیف جسٹس صاحب سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اسے کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ اسے آپ نے ہی ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ آپ ہی اس ادارے کے سربراہ ہیں۔ اس کے اندر کی کہانی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، یہ ادارے کیسے کام کرتے ہیں، اور ہمارے جو جج ہیں وہ کیسے کام کرتے ہیں، ہماری وکلا برادری کیسے کام کرتی ہے، اور لا اینڈ آرڈر کا جو ہمارا ادارہ ہے کمزور کہاں سے ہے۔ تو اس کی جو ہے ہم بعد میں ایک ویڈیو بنائیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم اخلاقی طور پر بہت گر چکے ہیں۔ ویسے تو ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھا لکھا معاشرہ ہے، اسلام کو پسند کرتے ہیں، اسلامی معاشرہ رکھتے ہیں۔ کوئی الحاج ہے، کوئی حاجی صاحب ہے، کوئی عمرہ کیا ہوا ہے، کوئی کس طرح ہے، کوئی کس طرح ہے۔ ہماری دکانوں کے نام المدینہ ہے، المکہ ہے، اور ان پاک ناموں سے منسوب ہے۔ لیکن ہمارے کردار اور کریکٹر کیا ہیں، اس پر روشنی ڈالنا بہت ضروری ہے۔ تو میں نے کہا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں اس سے اپنے اخلاقیات کا مظاہرہ بہت کم کرتے ہیں، لالچ اور ہاویس ان میں زیادہ ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو ایک اپنے گاؤں کی سٹوری سناتا ہوں۔ گاؤں کی سٹوری کے بارے میں یہ ہے کہ ہمارا ایک نوجوان ینگ لڑکا تھا، اس کے گردے فیل ہو گئے تھے۔ اسلام آباد کے ایک بہت بڑے ہسپتال میں لے کر گئے۔ اس ڈاکٹر نے کہا کہ میں اس کا گردہ چینج کر دوں گا، کوئی اگر آپ کا رشتہ دار اس کو ڈونیٹ کرنا چاہے تو۔ انہوں نے پوچھا کہ کتنا پیسہ لگے گا، اس نے کہا 12 لاکھ لگے گا، ٹھیک ہے۔ یہ 1995 کا واقعہ ہے۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ میں 12 لاکھ لوں گا۔ جب بات چیت کی گئی، ہم غریب لوگ ہیں، ایسے بھی کیا گیا، بارگیننگ کی گئی، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ ڈونیشن کے لیے گردہ لے آؤ تو میں آپ کو 10 لاکھ میں یہ چینج کر کے دوں گا۔ بات چیت ہو گئی، واپس آ گئے۔ اس کی بہن اور بھائی نے کہا کہ ہم گردہ دیں گے، وہ بھی چلے گئے، مریض بھی چلا گیا۔ اس کے ماں باپ بھی اپنا ایک زمین بیچی، تھوڑی 10-12 لاکھ کی زمین بیچ کے، یعنی 10 لاکھ اس نے کہا کہ یہ لوگ 15 لاکھ کا ارینجمنٹ کر گئے۔ زمین بیچی، زمین بیچ کر چلے گئے اسلام آباد۔ جب اسلام آباد گئے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہاں جی پیسے لے آئے، اور ہاں جی پیسے جمع کرو۔ آپریشن سے پہلے پیسے جمع کر لیے گئے۔ ہاں جی کیسے ڈونیشن کرنا ہے؟ اس نے کہا جی دیکھ لو، دونوں کا جیسا ملتا ہے، اگر بہن کا ملتا ہے تو بہن کا دے دو، بھائی کا ملتا ہے تو ان کا بھائی کا ٹھیک، بہن کا ٹھیک رہے گا۔ اچھا، انہوں نے بہن کو بھی تھیٹر میں لٹا دیا گیا، اس کا بھی گردہ نکال لیا گیا۔ اب بھائی کا بھی آپریشن شروع کر دیا گیا۔ بھائی کا آپریشن شروع کیا، اس کو سی دیا گیا، بہن کو بھی سی دیا گیا۔ بہن کو بھی ہوش آ گیا تو بھائی کو بھی تھوڑا ہوش آ گیا۔
اب دونوں واپس آ گئے. سفر کے دوران لڑکا فوت ہو گیا. جب لڑکا فوت ہو گیا تو یہ لوگ ایمبولینس میں لے آئے اس کو یہاں ہمارے شہر میں یعنی کوٹادو میں. جب لے آئے تو اڈے پر ایک آدمی کھڑا تھا, ہمارا رشتہ دار ہے, وہ میڈیکل کی فیلڈ میں ہے اور میڈیکل کے بارے میں بہت اچھا جانتا ہے. اس نے کہا ہاں بھائی لے آئے. اس نے کہا نہیں لے آئے, لڑکا تو فوت ہو گیا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے, اس طرح کرو کہ مجھے ڈاؤٹ ہے کہ اس کا گردہ چینج نہیں کیا گیا. وہ مظفر گڑھ لے گئے, وہاں جو ان کا پوسٹ مارٹم کرایا گیا. پوسٹ مارٹم کرانے کے بعد معلوم پڑا کہ گردہ شروع سے ڈالا ہی نہیں گیا, یعنی کاٹا پھر دوبارہ سی دیا, بچے کو ہوش میں لایا گیا, لڑکی کا گردہ بھی لے لیا, اس کو کسی اور کو ڈونیٹ کر دیا گیا, یعنی گردہ بھی بھیج دیا, پیسے بھی لے لیے, بچہ بھی فوت ہو گیا. یعنی آپ ڈبل کمائی, یعنی گردہ بھی لے لیا, جو گردہ جس کو لگانا تھا اس کو بھی نہیں لگایا, اس کو بھی ایسے ہی کاٹ پیچ کے پھر دوبارہ سلائی کر دی گئی, ہوش میں لا کے اس کو توڑ دیا گیا, اور لڑکی کو بھی ہوش آیا وہ بھی چل دیا گیا. کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کی گئی, بس جزوی سی درد ورد کی گولیاں دے کے توڑ دیا گیا. اب لڑکا بھی فوت ہو گیا, لڑکی کا گردہ بھی چلا گیا. یہ ہے ہمارے میڈیکل کا حال. انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی, غریب آدمی تھے, انہوں نے کہا کیا کارروائی کریں, جو ہمارا جانا تھا وہ تو چلا گیا. اب اسے خاموشی سے دفنا دیا گیا. یہ تقریباً 25 سال پہلے کا واقعہ ہے جو میرے ذہن میں آج بھی موجود ہے, کیونکہ وہ ہمارا رشتہ دار تھا, ہمارے آنکھوں کے سامنے یہ سارا واقعہ ہوا. تو یہ ہمارے پڑھے لکھے لوگوں میں یہ ایک اخلاقی کمزوری نہیں ہے, یہ بہت بڑی کمزوری ہے جس کی اجازت نہ تو ہمارا دین دیتا ہے, نہ میڈیکل لا دیتے ہیں, نہ لا اینڈ آرڈر دیتا ہے. وہ ڈاکٹر سزا کا مستحق ہے, اس کو کوئی سزا نہیں دے سکتا کیونکہ وہ ڈاکٹر ہے. ٹھیک ہے, تو یہی چیز ہے, ہمارے ادارے لا اینڈ آرڈر کی خلاف ورزی کرتے ہیں لیکن ان کو سزا کوئی نہیں دیتا ہے. کون دے گا؟ کسی میں ہمت ہے نہیں ہے. اگر یہی بات جو کل ہمارے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب نے بیان دیا ہے, ہماری عدالتیں برابر نہیں کام کر رہی ہیں, اگر کوئی دوسرا شخص یہ بیان دے دیتا تو اس کو توہین عدالت میں اندر کر دیا جاتا. چل بھائی تو نے عدالت کے خلاف بیان دیا ہے. عدالتیں خدا نہیں ہیں, نہ چیف جسٹس خدا ہیں. فرق صرف اتنا ہے, وہ اپنا کردار ٹھیک کرنے کی بجائے دوسرے پر یہ ڈالتے ہیں اور صاف بچ کے نکل جاتے ہیں. بھائی پہلے اپنے گربان میں جھانکو, اپنے آپ کو ٹھیک کرو, بعد میں کسی ادارے کو کسی چیز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. نہیں تو سزائیں جزائیں تو قانون میں موجود ہیں, کیوں نہیں دیتے ان کو؟ اگر وکیل جرم کرے تو اس کو معاف کر دیا جاتا ہے, اگر کوئی عام آدمی جرم کرے تو اس کو اندر تو ڈھک دیا جاتا ہے اور اس پر سزا دے دی جاتی ہے. لا اینڈ آرڈر کا یہ حالت ہے ہماری کہ نہ وہ لا رہا ہے نہ وہ آرڈر رہا ہے. اسمبلیاں اپنی سہولت کے لیے لا کو چینج کر سکتی ہیں. حکومت کوئی آرڈر جاری کرتی ہے تو عدالت اس کو روک دیتی ہے, عدالت اس کو آرڈر جاری کرتی ہے تو حکومت روک دیتی ہے, کر لو جو کچھ کرنا. اس لیے نہ لا رہا نہ آرڈر رہا. اب وہی ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس, یعنی جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے وہی سب کچھ ہے. چیف جسٹس صاحب آپ عدالت کے سربراہ ہیں, آپ کے ہاتھ میں اقتدار ہے تو عدالت آپ کی, گورنمنٹ بھی آپ کی. وزیر اعظم صاحب کے ہاتھ میں اقتدار ہے تو پوری گورنمنٹ وزیر اعظم صاحب کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے اپنے اداروں میں ناخدا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور جو ہماری
मार्केटों को, हमारी अदलिया को, हमारे कानून को ख़रीदने के लिए जो लोग बाहर से आते हैं, तो हमारा लॉ एंड ऑर्डर इतना कमज़ोर है कि उनकी बोली में आ जाता है, वो उसको ख़रीद लेते हैं, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ उसको इस्तेमाल करते हैं, माशरे के ख़िलाफ़ उसको इस्तेमाल करते हैं। ये तो थी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल। उसके बाद हमारे मुल्क में एक और बड़ा स्कैंडल सामने आ रहा है, वो है गंदम चोरी का। 30 साल तक इन लोगों की हुकूमत रही, ये गंदम भी चोरी होती रही। बोरियों में रेत भी भरी जाती रही, सब कुछ होता रहा, किसी ने इसको चेक ही नहीं किया। ये काम मौजूदा हुकूमत कर रही है, तो उसको फेल करने के लिए, उसको रास्ते रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वो हथकंडे क्या हैं ये आवाम भी जानती है। बाद में जब गंदम की ज़रूरत पड़ती है तो पता चलता है ना गोदामों में गंदम है, ना मार्केटों में गंदम है। हमारे मुल्क में जो गंदम होती है वो मुल्क की ज़रूरियात से 40 गुना ज़्यादा होती है। ये मैं एक आइडिया बता रहा हूँ, अगर आप देखें तो 50% ज़्यादा होती है। तो वो गंदम जाती कहाँ है? पहला सबूत तो मैं आपको दे दूँ कि वो गंदम जाती कहाँ है। ठीक है, हमारा एक सहराई रास्ता लगता है सिंध से राजस्थान को, उस रास्ते से ये गंदम इंडिया में स्मगल हो जाती है, जो मैंने अपनी आंखों से जाती हुई देखी है। क्योंकि मैं सिंध में ड्यूटी करता था, राजस्थान के बॉर्डर के बिल्कुल साथ था, जहां आर्मी की चौकियां हैं वहाँ हमारी ड्यूटी थी। तो मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है कि हमारी जो गंदम है, चावल है, वो वहाँ से जा रहा है। दूसरा जो अहम रास्ता है वो है बहावलपुर के नज़दीक एक यजमान मंडी है। यजमान मंडी से एक कच्चा रास्ता जाता है, सहरा के अंदर से होता हुआ सीधा इंडिया जाता है। वहाँ से हमारा चावल जो है इंडिया चला जाता है। रास्ते में कोई पकड़ने की कोशिश करता है तो एक दो गाड़ियाँ उन ट्रकों के आगे होती हैं, पीछे होती हैं, वो उनको रिश्वत देती हैं और वो ट्रक पास कर देते हैं। उन स्मगलों का एग्रीमेंट होता है पुलिस वालों के साथ, एक्साइज वालों के साथ, कि हम आपको महीने में 1 या 2 गाड़ी देंगे, यानी आप पकड़ लीजिए, कार्रवाई डाल लीजिए। उनमें चावल कम होता है, चोखर ज़्यादा होती है, गंदम कम होती है, रेत ज़्यादा होती है। वो पूरा गंदम का या चावल का ट्रक नहीं होता है, वो आगे वाली चंद बोरियां होती हैं जो सामने लगी होती हैं, ताकि गवर्नमेंट को वाज़ेह किया जा सके हमने चोरी पकड़ ली है। मैं बहावलपुर में ड्यूटी करता रहा हूँ इसी चीज़ की, और मेरे सामने ये वाक़या होता है। जो भी आदमी गाड़ी को रोकता था उसको 500,000 दे दिया जाता था और गाड़ी आ गई। वो ट्रक को नहीं रोकते थे, वो उस ब्लैक कलर की जो गाड़ी होती थी वो उसको रोकते थे। उसके चंद कोड होते थे, वो कोड दोहराते थे और वो गाड़ी रोकते भी नहीं थे। आस्ता आस्ता चलती जा रही है और वो पैसा बाहर निकालते थे। पुलिस वाला, एक्साइज वाला और बल्दिया वाला, चुंगी वाला वो पकड़ लेते थे और ट्रक को आगे तोड़ देते थे। ये काम आज से नहीं हो रहा है, ये काम 1970 से हो रहा है। ठीक है, ये जो मैं वाक़या सुना रहा हूँ ये 1980 के बाद के। ठीक है, इसी तरह आप सादकाबाद से आगे जाएं, यानी सिंध की तरफ जाएं, तो आपको प्राइवेट गोदाम मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े प्राइवेट गोदाम मिलेंगे। वो किसने बनवाए, क्यों बनवाए, कैसे बनवाए? वो ये होता है कि गंदम किसान से खरीदी जाती है, सरकारी गोदामों में नहीं जाती है, वो सीधी उन गोदाम में चली जाती है। पैसा उसका गवर्नमेंट भरती है और गंदम प्राइवेट गोदाम में चली जाती है, जिससे ये होता है कि हमारे सरकारी गोदाम तो खाली पड़े रहते हैं, लेकिन गंदम हमारी प्राइवेट गोदाम में शिफ्ट हो चुकी होती है। और उधर ये पेश किया जाता है क्योंकि हमारे सरकारी गोदाम फुल हो चुके हैं, इसीलिए हम प्राइवेट गोदाम में भेज रहे हैं। दरपर्दा बात ये होती है कि उनका किराया वसूल किया जाता है करोड़ों में, और वो भी गवर्नमेंट से। गंदम की बोरी 3000 की है, उसका किराया कितना है?
5,000 6,000, ٹھیک ہے. یہ بدماشی ہمارے اداروں میں چل رہی ہے، ہمارے ملک میں چل رہی ہے. اس بدماشی کو نہ تو میں نے روکنا ہے نہ آپ نے روکنا ہے، کیونکہ ہم یہ طاقت نہیں رکھتے. اگر یہ ہم طاقت رکھتے ہوتے تو ہم پہلے دن ہی روک دیتے. یہ طاقت گورنمنٹ رکھتی ہے یا لا اینڈ آرڈر کے لوگ رکھتے ہیں یا جو ہمارے ایکسائز کے لوگ ہیں وہ رکھتے ہیں، وہ ان کو روک سکتے ہیں. انہوں نے آج تک اس کو نہیں روکا، یہاں تک کہ یہ جرم پھیلتا گیا پھیلتا گیا پھیلتا گیا. پہلے کروڑوں کی گندم اور اجناس چوری ہوتی تھیں، اب اربوں پر کام چلا گیا ہے. کیوں؟ ان چوروں کے دل بڑھ چکے ہیں، ان کی ہوس بڑھ چکی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک آدمی نہیں کھاتا ہے. یہ کسی ایک آدمی کا کام نہیں ہے، یہ اوپر سے لے کر نیچے تک جتنے لوگ ہیں یہ سب کھاتے ہیں. اچھا، کبھی آپ نے یہ غور کیا ہے کہ لوگ بڑی بڑی نوکریاں چھوڑ کے فوڈ کے ادارے میں کیوں جاتے ہیں؟ فوڈ کا ادارہ کوئی اتنی بڑی بلا ہے؟ جی، یہ کمائی کا بہت بڑا ذریعہ بن چکا ہے ہمارے پاکستان میں. اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. ابھی جو کسان فوڈ کو گندم دے رہا ہے وہ ہر ٹرالی کے ساتھ، ہر اس کی چیز کے ساتھ ایک بوری فری دیتا ہے. وہ کس کھاتے میں؟ وہ جی ہماری مٹھائی. اچھا، وہ مٹھائی کا ایک بوری، پھر فی من کے ساتھ 5 kg فری ہوتا ہے، 5 سے 10 kg فری ہوتا ہے. یہ کیا ہے جی؟ یہ پھاکا وغیرہ نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، اس طرح کسان کو ہر طرف سے لوٹا جا رہا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ نئی آنے والی جو بوریاں ہوتی ہیں وہ فرنٹ پہ لگائی جاتی ہیں اور پرانی بوریاں بیچ میں سے نکال کے ان کو ریت مٹی سے بھر کے ان کو لگا دیا جاتا ہے. بعد میں معلوم پڑتا ہے تو وہ بوریاں ہی نہیں ہیں، وہ تو ریت ہے. تو ہمارے ملک کے علاقوں میں بھوک ہے، پیاس ہے، ننگ ہے. ہمارے تھر کا علاقہ ہو گیا، ہمارے روہی کا علاقہ ہو گیا، ان میں کتنی بھوک ہے یہ کسی کو اندازہ نہیں ہے. کیوں؟ ہم روہی بھی جا چکے ہیں، تھر بھی جا چکے ہیں. وہاں بھوک کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں، روہی کے علاقے میں ایک ریلوے اسٹیشن ہے، ٹھیک ہے، تو پنجاب سے پانی جاتا ہے. پنجاب سے ابھی تو وہاں پانی کے ٹیوب ویل وغیرہ لگ چکے ہیں، یہ بہت پرانی بات بتا رہا ہوں، 70 کے دور کی. تو وہاں جہاں سے پانی جاتا تھا ٹرین کے ڈبوں میں، ہماری وہاں کی خواتین، وہاں کے مرد بچے وہ لے کر آتے تھے، ڈبے لے کر آتے تھے اور بھر جاتے تھے. وہ پانی نہری پانی ہوتا تھا، اس کو پھر وہ لوگ جا کے گرم کرتے تھے، گرم کرنے کے بعد اس کو صاف کر کے پیتے تھے. اگر پانی نہیں پہنچتا تھا تو بارش کا جوہڑوں کا پانی وہ لوگ پیتے تھے. اسی طرح سرور سخی میں بھی یہی حال تھا. ٹھیک ہے، ابھی سرور سخی بہتر ہو گیا، ڈیرہ غازی خان سے واٹر لینے گئی ہیں وہاں پر، ابھی وہاں پر بھی پانی ہوتا ہے. لیکن اگر یہ پانی بند ہو جاتا ہے، کبھی نل خراب ہو جاتا ہے، کبھی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، پھر وہی جوڑ کا پانی وہ لوگ پیتے ہیں. میرے بھائی، یہ صورتحال کس نے کی ہے؟ یہ ہمارے حکمران اور متر طبقہ جو غیر ملکیوں کا ایجنٹ ہے، جو غیر ملکیوں کے اشارے پر چل رہا ہے، اپنے ملک کو پسماندگی کی طرف لے کے جا رہا ہے، اپنے خزانوں میں اضافہ کر رہا ہے، پیسہ دبئی میں اور یورپی کنٹری میں منتقل ہو رہا ہے. یہ 30 سال تک یہ کام ہوتا رہا، کسی ادارے کی آنکھ نہیں کھلی. ابھی یہ گورنمنٹ آئی ہے، موجودہ گورنمنٹ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے، تو اس نے یہ پڑتال شروع کی ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی صحافیوں کو بھی پتہ چل رہا ہے، جج صاحبان کو بھی پتہ چل رہا ہے، تمام اداروں کو پتہ چل جائے یار ابھی تو پڑتال ہونا شروع ہو گئی ہے. ابھی کیا کریں گے؟ ابھی لوگ باہر بھاگنا شروع ہو گئے. میرے بھائی، کب تک بھاگو گے؟ یہ گورنمنٹ آپ کو چھوڑے گی نہیں. تم جہاں تک بھاگ سکتے ہو بھاگو، انشاءاللہ ہم آپ کا پیچھا کریں گے. ہم میڈیا والے آپ کا پیچھا کریں گے. سوشل میڈیا پر یہی خبریں ہم چلاتے رہیں گے. آپ کی جو غلط کاریاں ہیں، آپ کی جو کارکردگیاں ہیں، ہم عوام کے سامنے دکھاتے رہیں گے.
अभी सिंध जो है ARY के हेड लिस्ट पर है, ARY के निशाने पर है सिंध। इंशाअल्लाह बाद में दूसरे सूबों की बारी भी आएगी, संभल जाओ, ठीक है। जब मीडिया सीधा होता है तो अच्छे अच्छों को पीछे छोड़ देता है। लिहाजा अब पाकिस्तान का मीडिया बेहतर काम कर रहा है, हर मीडिया नहीं, कुछ मीडिया, उसमें सोशल मीडिया भी शामिल है, उसमें लाइव मीडिया भी शामिल है, ठीक है। तो जो भी है हमारे मुल्क में बेहतर हो रहा है और इंशाअल्लाह हमें बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। और हर इदारे को अपने इदारे के अंदर चोर ढूंढने चाहिए, डाकू ढूंढने चाहिए, गैर मुल्की एजेंट ढूंढने चाहिए। अगर ये ना किया गया ना तो इदारे रहेंगे ना आप रहेंगे। हम तो आवाम हैं, हमने तो रहना है, हर हालत में रहना है, हमने वोट भी डालने हैं, हमने इलेक्शन भी करना है, सब कुछ करना है। तो आखिर में मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक तजवीज़ दूंगा, वो तजवीज़ इसी कोरोना के बारे में है। मेरी तजवीज़ ये है कि फ़ौरन पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाए और ये इलेक्शन अगस्त में कराए जाएं। उससे ये होगा कि जितने लोग भूख मर रहे हैं उनके घर खुराक भी पहुंचेगी, खर्चा भी पहुंचेगा, पैसा भी पहुंचेगा। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की जो फ़ीस होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन फ़ीस, वो 50,000 और काउंसलर की जो फ़ीस होनी चाहिए वो 20 से 30,000। इससे ये फ़ायदा होगा कि गवर्नमेंट के पास पैसा भी जमा हो जाएगा और आवाम को ये काउंसलर, ये मेंबर लोग ढूंढ ढूंढ कर पैसा भी देंगे, खुराक भी देंगे, और जिससे हमारी गवर्नमेंट का बोझ कम होगा, ठीक है। ये मेरी एक तजवीज़ है, इस पर गौर कीजिए, तवज्जो कीजिए। अगर ये काम आप कर गए 2 महीने तक आपको सुकून होगा। यही काउंसलर, यही मेंबर लोग आने वाले वोट की खातिर उनके पास जाएंगे, उनको खाना भी देंगे, पैसे भी देंगे, घरों से निकलेंगे जो दबक कर बैठे हुए हैं, और आवाम को गाइड भी करेंगे किस तरह आपने फासला मेंटेन करना है, मास्क पहनना है। ये मास्क भी फराहम करेंगे और वो लोशन भी फराहम करेंगे। ये लो मेरे भाई लगाओ, वोट देने आना है, अपने वोट की खातिर ये सब कुछ कर गुजरेंगे। सिर्फ आप बल्दियाती इलेक्शन का ऐलान कर दीजिए, फिर देखिए कि हमारे पॉलिटिशियन, हमारी आवाम कैसे एक्टिव होती है। हर घर में ये लोग खाना भी पहुंचाएंगे, हर घर में पैसा भी पहुंचा देंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जानकारी जो रखता है वो इलाके का काउंसलर है। इलाके के बारे में कौन गरीब है, किसको खाना चाहिए, किसको पैसा चाहिए, किसको क्या चाहिए, वो इलाके का काउंसलर ही जानता है, इलाके का उम्मीदवार ही जानता है। इसलिए फौरी तौर पर ये एक्शन कीजिए ताकि आवाम तक जल्द पैसा पहुँचे और जल्द खुराक पहुँचे, और हमारे ये सियासतदान जो घरों में छुप कर बैठे हैं ये थोड़ा एक्टिव हो जाएं, ठीक है। बाकी ये मेरी तजवीज़ है और इसको याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स भी दीजिएगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।